السلام علیکم دوستو، میں ہوں ریحان احمد، آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل ریحان احمد پر۔ اور آج کی اس نئی اور دلچسپ ویڈیو میں جو ہے عرب امارات کے ایک جدید ترقی یافتہ اور خوبصورت شہر دبئی کے بارے میں۔ تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ دبئی کو ایک ملک تصور کرتے ہیں، جبکہ دبئی عرب امارات کا ایک شہر ہے۔ دبئی کے دیگر دلچسپ حقائق سے روشناس ہونے سے پہلے میری محترم ناظرین سے درخواست ہے کہ جنہوں نے اب تک میرے چینل ریحان احمد کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جی تو ناظرین، متحدہ عرب امارات عرب کے 7 بڑے شہروں سے مل کر بنا ہے، جسے UAE بھی کہا جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے دبئی کے بارے میں۔ دبئی کا کل رقبہ 414 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے دبئی عرب امارات کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ دبئی کی کل آبادی 31,33,463 نفوس پر مشتمل ہے۔ دبئی میں رہنے والوں میں 42% انڈین، 26% پاکستانی، 15% مقامی عرب آبادی اور باقی بنگلہ دیش، امریکہ اور دیگر ممالک سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ متحدہ عرب امارات کا دارالحکومت ابوظہبی ہے، جو خلیج فارس کے ساحل پر واقع ہے۔ دبئی سطح سمندر سے 52 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ دوستو، دبئی کا شمار بلا شبہ عرب کے خوبصورت ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ یہاں پر دنیا بھر کے لوگ چھٹیاں منانے اور کاروباری سلسلے میں آتے ہیں۔ دوستو، یہاں پر میں آپ کو دبئی کے چند منفرد اور دلچسپ حقائق سے روشناس کرانا پسند کروں گا، جو یقیناً آپ کی دلچسپی اور معلومات میں اضافے کا سبب ہوں گے۔ دوستو، دبئی عرب امارات کا ایک ایسا شہر ہے جہاں پر آپ کو دنیا کی ہر قسم کی عیش و عشرت کی سہولت موجود ہے۔ دبئی میں آپ کو کیسینو، جوئے کے اڈے اور نائٹ کلب تو میسر آئیں گے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ لاتعداد اور جاذب نظر مساجدوں کی رونقیں بھی نظر آئیں گی۔ دبئی میں کافی گہرا رنگ مغربی ثقافت کا بھی نظر آتا ہے۔ ساحل سمندر پر حسین تتلیوں کی آزادانہ پروازیں یہاں کی آزادی اور بے قید خیالوں کی ترجمانی کرتی ہیں۔ دوستو، دبئی کا شمار ان چند ریاستوں میں ہوتا ہے جہاں پر کرائم کی شرح 1% سے بھی کم ہے۔ اسی وجہ سے اسے دنیا کا پرسکون ترین شہر ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ کرائم کی اتنی کم شرح، یہاں کا سخت اور غیر لچکدار قانون ہے۔ دبئی کے لوگوں اور قانون میں کرائم کے خلاف سخت نفرت پائی جاتی ہے۔ دبئی کو دنیا کی محفوظ ترین ریاست کا درجہ دلانے میں یہاں کی پولیس کا کردار قابل تعریف ہے۔ دبئی کی پولیس کو دنیا کی سب سے منظم پولیس سمجھا جاتا ہے۔ پولیس کو منظم کرنے میں یہاں کے حاکم محمد راشد المخدوم کا کردار سب سے نمایاں ہے۔ دبئی دنیا کی ان چند ریاستوں میں شمار ہوتا ہے جہاں پر ذرائع آمدن پر ٹیکس 0% ہے۔ دبئی اپنے شہریوں سے کسی بھی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہیں کرتا۔ ایک سروے کے مطابق کرین کا سب سے زیادہ استعمال دبئی میں کیا جاتا ہے۔ دبئی کا شمار دنیا کی ان چند ریاستوں میں ہوتا ہے جہاں پر ترقیاتی کام انتہائی زور و شور سے جاری ہیں۔ دبئی کے لوگ دبئی کو ترقیاتی اور کاروباری سرگرمیوں کے لحاظ سے مزید بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ دوستو، دبئی میں بڑے بڑے کنسٹرکشن پروجیکٹس پر کام شروع ہونے کی وجہ سے دبئی میں دنیا بھر سے جدید اور بڑی بڑی مشینری منگوائی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں استعمال ہونے والی کرینوں میں سے 20% دبئی میں استعمال ہوتی ہیں۔ دبئی میں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ گھومنے آتے ہیں۔ ان سیاحوں کی دلچسپی میں یہاں کے پرکیف اور حسین و جمیل بیچز کے علاوہ دبئی میں موجود آسمانوں کو چھوتی ہوئی عمارتیں، بڑے بڑے شاپنگ مالز اور دنیا کا سب سے بڑا مچھلی گھر شامل ہیں۔ دبئی کو اگر ترقی کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کا شمار دنیا کے تیزی سے ترقی کرنے والے ممالک میں ہوتا ہے، کیونکہ یہاں کی ترقی کا پہیہ اتنی تیزی سے گھومتا ہے کہ اس پر یقین کرنا مشکل لگتا ہے، جس کی ایک زندہ مثال یہ بھی ہے کہ 1968 میں دبئی میں صرف 13 کاریں تھیں، لیکن موجودہ دور میں گاڑیوں کا ایک سیلاب سا دبئی کی سڑکوں پر نظر آتا ہے۔
گاڑیوں کے اس سیلاب سے نمٹنے کے لیے دبئی کی حکومت نے جدید طرز کی سڑکیں اور ہائی ویز تعمیر کروائی ہیں، جو کہ ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ دبئی میں موجود برج الخلیفہ کو دنیا میں بلند ترین عمارت ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس کی اونچائی 828 میٹر یعنی 2484 فٹ ہے اور اس کی 162 منزلیں ہیں۔ اس لحاظ سے یہ دنیا کی سب سے زیادہ منزلوں والی عمارت بھی ہے۔ یہ عمارت 4 جنوری 2010 میں مکمل ہوئی اور اسے عام عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ برج خلیفہ کی ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اس میں دنیا کی تیز ترین لفٹ نصب کی گئی ہے، جس کی رفتار 18 میٹر فی سیکنڈ ہے۔ برج خلیفہ کی 198ویں منزل پر تعمیر کی گئی مسجد دنیا کی بلند ترین مساجد میں شمار ہوتی ہے۔ اس عمارت کی سیر کے دوران عمارت کی بلندیوں تک چڑھنے کے لیے 25 درہم سے لے کر 500 درہم تک کا خرچہ آتا ہے۔ دبئی کا برج العرب ہوٹل ایک مصنوعی جزیرے پر تعمیر کیا گیا ہے۔ برج العرب ہوٹل کو دنیا کا پہلا 7 اسٹار ہوٹل ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس ہوٹل میں ایک رات گزارنے کا خرچ 1000 سے $15,000 آتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا شمار دنیا کے مہنگے ترین ہوٹلوں میں ہوتا ہے۔ دبئی کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ دنیا کے 10 بڑے ایئرپورٹس میں شامل ہے۔ یہ ایئرپورٹ دنیا کے مصروف ترین ایئرپورٹس میں تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس ایئرپورٹ سے ہر سال 8,36,54,000 افراد دنیا کے مختلف ممالک میں سفر کرتے ہیں۔ دبئی کی قومی زبان عربی ہے، لیکن یہاں عربی سے زیادہ انگریزی بولی جاتی ہے۔ دبئی میں دیگر بولی جانے والی زبانوں میں ہندی، بنگالی، اردو، پشتو اور دیگر دنیا کی زبانوں کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ دبئی ایک اسلامی ریاست ہونے کے باوجود دیگر مذاہب کا بھی احترام کرتا ہے۔ دبئی میں ہر کسی کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ کوئی بھی شخص اپنی مذہبی رسومات دل کھول کر ادا کر سکتا ہے۔ دبئی میں شرعی قانون لاگو ہونے کی وجہ سے یہاں پر جرائم کی شرح 1% سے بھی کم ہے۔ دبئی کے لوگوں کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ دنیا بھر میں جس طرح لوگ کتے اور بلیاں پالتے ہیں، لیکن دبئی کے لوگ شیر اور باز پالنا پسند کرتے ہیں۔ دبئی کا شمار ان عرب ممالک کی فہرست میں آتا ہے جو جمعۃ المبارک کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے جمعے کے دن چھٹی کرتے ہیں۔ دبئی مال کا شمار دنیا کے سب سے بڑے مالز میں ہوتا ہے، جس کے اندر 1200 کے قریب اسٹورز ہیں۔ دبئی میں کسی بھی سرکاری عمارت کی تصویر بنانا جرم ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دبئی میں 4000 کے قریب ٹیکسیاں موجود ہیں جو لوگوں کو آنے جانے کے لیے سفری سہولیات فراہم کرتی ہیں۔ دبئی کی ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ جس ٹیکسی کار کی چھت گلابی رنگ کی ہوگی، اس میں لیڈی ڈرائیور ہوگی۔ یہ سہولت ان خواتین کے لیے ہے جو اکیلی کسی غیر مرد کے ساتھ سفر کرنا پسند نہیں کرتی۔ دوستو، دنیا کی خوبصورت اور مہنگی ترین گاڑیاں آپ کو دبئی میں دیکھنے کو ملیں گی۔ دبئی میں اسپورٹس کار کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے یہاں کی پولیس کو فراری جیسی مہنگی اور تیز رفتار ترین گاڑیاں دی گئی ہیں۔ دبئی ایک ایسی ریاست ہے جہاں پر گھروں کے علاوہ بس اسٹینڈز اور دیگر مقامات پر بھی ایئر کنڈیشن کی سہولت موجود ہے۔ دنیا کے 10 بلند ترین ہوٹلوں میں سے 7 دبئی میں موجود ہیں۔ دبئی میں سونے کے کاروبار کو ایک خاص اور منفرد مقام حاصل ہے۔ دبئی شہر میں تقریباً 300 کے قریب سونے کی دکانیں ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ان دکانوں میں تقریباً 10 ٹن کے قریب سونا ہر وقت موجود رہتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2013 میں یہاں سونے کا اتنا بڑا کاروبار ہوا جس کا وزن تقریباً 996 ہاتھیوں کے برابر ہوگا۔ فرینڈز، دنیا کی سب سے لمبی سونے کی چین بھی دبئی میں ہی تیار کی گئی۔ دبئی کی معیشت کا دار و مدار تیل کو سمجھا جاتا ہے، لیکن در حقیقت تیل کی پیداوار ملک کی معیشت میں صرف 6% حصہ ڈالتی ہے۔ بنیادی طور پر دبئی کی آمدنی سیاحت اور ریئل اسٹیٹ پر منحصر ہے۔ دبئی کی کل GDP $382 بلین ہے۔ دبئی کی کرنسی کو درہم کہا جاتا ہے۔ ایک درہم پاکستانی روپے کے مطابق 44.96 روپے کے برابر ہے۔ موسمی اعتبار سے دبئی گرم اور خشک آب و ہوا رکھنے والا خطہ ہے۔ جولائی 1996 میں
دبئی کا سب سے زیادہ درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دبئی میں عربی کھانوں کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، جو کہ آپ کو شہر میں ہر جگہ دستیاب ہوں گے۔ اس کے علاوہ فاسٹ فوڈ، جنوبی ایشیا اور چائنیز کھانے بھی بہت مقبول ہیں۔ دبئی میں شاورما بہت زیادہ اور شوق سے کھایا جاتا ہے۔ دبئی میں کرکٹ کی بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہے۔ دبئی میں کرکٹ کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہے۔ دبئی بہت سے انٹرنیشنل کھیلوں کی میزبانی کا شرف بھی رکھتا ہے۔ دبئی میں مہنگی ترین اونٹوں کی ریس بھی منعقد کی جاتی ہے۔ دبئی وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 1 گھنٹہ پیچھے ہے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔